ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہندوستان میں مذہبی اقلیتوں کو پرتشدد حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ RSS جیسی تنظیموں کی جانب سے گھر واپسی مہم چلائی جا رہی ہے۔ جب سے نریندر مودی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ہندوستان کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ اپنی 2015 کے لیے عام رپورٹ میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی آزادی مذہب نے اوباما و نظم و نسق سے خواہش کی ہے کہ حکومت ہند پر دباؤ ڈالے اور اس کی برسر عام سرزنش کریں، کیونکہ ہندوستان کے مذہبی قائدین تکبر آمیز تبصرے اقلیتوں کے بارے میں کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں مذہبی آزادی کے معیاروں کو بلند کرنے کی خواہش کی جائے۔ کمیٹی نے کہا کہ ملک کے تکثیری سیکولر جمہوریہ موقف کے باوجود ہندوستان طویل مدت سے مذہبی اقلیتوں کے تحفظ یا انہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن بار بار ان کے خلاف جرائم کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے اہم انکشافات میں کہا کہ آندھرا پردیش، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، گجرات، اڑیسہ، کرناٹک، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور راجستھان میں کثیر تعداد میں مذہبی اقلیتوں کو پرتشدد حملوں اور فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ NGOs اور مذہبی قائدین بشمول مسلم، عیسائی اور سکھ طبقات کے قائدین کو مذہبی تقسیم کی مہم چلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے 2014 کے عام انتخابات کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انتخابات کے وقت سے ہی مذہبی اقلیتی طبقات کو تکبر آمیز تبصروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں پیش آئے ایک شرمناک واقعے میں ایک نوجوان لڑکی اس وقت ہلاک اور اس کی ماں شدید زخمی ہو گئی جب انہیں جنسی ہراسانی کے بعد چلتی ہوئی بس سے پھینک دیا گیا۔ اس بس کے کنڈکٹر اور کلینر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ یہ بس چیف منسٹر پنجاب پرکاش سنگھ بادل کے افراد خاندان کی ملکیت والی کمپنی کی بتائی گئی ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ کل رات گلگاؤں کے قریب پیش آیا ہے۔ آج اس مسئلے پر سیاسی جماعتوں نے ہنگامہ کیا اور پارلیمنٹ میں بھی اس کو موضوع بحث بنایا گیا۔ کچھ دیر کے لیے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ایوان کی کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا، جبکہ مرکزی حکومت نے اس مسئلے پر پارلیمنٹ میں مباحث کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ مرکز نے اس واقعے پر ریاستی حکومت سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ موگا کے SP HS پنو نے بتایا کہ زخمی خاتون نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ اپنی 16 سالہ لڑکی کے ساتھ بس میں سفر کر رہی تھی کہ بس کے کنڈکٹر، کلینر اور ایک اور نامعلوم شخص نے ان کے ساتھ دستدرازی کی اور ہراساں کیا۔ خاتون نے بتایا کہ بعد ازاں ان بدماشوں نے پہلے ہی ان کی دختر کو چلتی ہوئی بس سے باہر پھینک دیا اور پھر انہیں بھی پھینک دیا۔ پولیس نے قبل ازیں یہ ادعا کیا تھا کہ دونوں خواتین نے دستدرازی اور ہراسانی سے بچنے چلتی ہوئی بس سے چھلانگ لگا دی تھی۔ اس واقعے پر بادل خاندان کو اپوزیشن جماعتوں اور خاص طور پر کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے تنقید کا نشانہ بنایا اور مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے مقامی انتظامیہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں کر پائے گا۔ چیف منسٹر پرکاش سنگھ بادل نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی بدبختانہ ہے اور انہوں نے قاتلوں کے خلاف فوری کارروائی کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا انہیں بہت دکھ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے آلیار اور سیشا چلم کے انکاؤنٹر کو حقیقی یا فرضی کچھ بھی قرار دینے سے گریز کیا اور کہا کہ اس پر عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، اس لیے وہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ان انکاؤنٹرز کی عدالتوں میں سماعت چل رہی ہے، اس لیے وہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں عدالتیں جو کچھ بھی فیصلہ کریں گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں آلیار کے مقام پر 5 مسلم زیر دریافت نوجوانوں کے مبینہ فرضی انکاؤنٹر پر کانگریس کے رکن راجیہ سبھا M.A. خان اور آندھرا پردیش میں سیشا چلم کے مقام پر سندل کی لکڑی کے اسمگلرز کے نام پر 20 مزدوروں کے مبینہ فرضی انکاؤنٹر کو DMK کے رکن راجیہ سبھا نے راجیہ سبھا میں موضوع بحث بنایا۔ ان ارکان کا جواب دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ انہیں دونوں ریاستوں میں ہوئے انکاؤنٹرز کے تعلق سے حکومتوں سے رپورٹس مل چکی ہے۔ مرکزی حکومت تاہم اس میں کسی طرح کی مداخلت سے قاصر ہے، کیونکہ دونوں ہی انکاؤنٹرز کے معاملات ہائی کورٹ میں ہیں۔ انکاؤنٹر پر ایوان میں کانگریس ارکان سدرشن، M.A. خان اور جے رام رمیش نے مسئلہ اٹھایا اور ضروری کارروائی پر زور دیا۔ دو مرتبہ کٹوتی کے بعد آج پیٹرول کی قیمتوں میں 3 روپے 96 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل میں 2 روپے 37 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر آج آدھی رات سے عمل شروع ہو گیا۔ دہلی میں پیٹرول کی قیمت 59 روپے 20 پیسے کے بجائے 63 روپے 16 پیسے فی لیٹر ہوگی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 47 روپے 20 پیسے کے بجائے 49 روپے 57 پیسے فی لیٹر ہوگا۔ تلنگانہ کے بشمول دوسری ریاستوں میں قیمت اس سے مختلف ہوگی، کیونکہ ریاستوں میں اضافی محاصل عائد ہوتے ہیں۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے مجلس کی سیاسی خلابازیوں اور سیکولرزم کو نقصان پہنچاتے ہوئے ہندوتوا طاقتوں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں تلنگانہ کے کانگریس قائدین سے استفسار کیا۔
کانگریس قائدین نے راہل گاندھی کو بتایا کہ مجلس اقتدار کی پجاری ہے۔ 10 سال تک مجلس نے کانگریس کا خون چوسا اور اب TRS کا خون چوس رہی ہے۔ راہل گاندھی تلنگانہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ چھٹیوں سے واپس لوٹنے کے بعد تلنگانہ کے کانگریس قائدین سے 19 اپریل کے علاوہ کئی مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ قائدین سے ملاقات کے دوران تلنگانہ کے تازہ حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ راہل گاندھی نے مجلس کی اچانک کانگریس سے دوری اور کانگریس کے خلاف مہم چلانے کی وجہ دریافت کی۔ تلنگانہ کے کانگریس قائدین نے انہیں بتایا کہ مجلس صرف اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر مسلمانوں کی ترقی و بہبود کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تقریباً 50 سال سے پرانے شہر میں مجلس کے عوامی نمائندے منتخب ہو رہے ہیں، مگر پرانے شہر کی ترقی و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ کانگریس کے 10 سالہ دور اقتدار میں صرف اپنے ذاتی سیاسی فائدے کو اہمیت دی گئی ہے۔ کانگریس حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو اپنا کارنامہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ 2014 کے عام انتخابات میں شہر کے مختلف اسمبلی حلقوں میں اپنے امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارتے ہوئے BJP اور اس کی حلیف جماعت تلگو دیشم کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا گیا۔ مجلس مہاراشٹر کے اسمبلی اور میونسپل کارپوریشن انتخابات میں مقابلہ کرتے ہوئے سیکولر جماعتوں کی کامیابی میں رکاوٹ بنی ہے۔ پارٹی قائدین نے اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہوئے فرقہ پرست جماعتوں BJP اور شیو سینا کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ریاست میں TRS کی حکومت ہے تو مجلس اب TRS کے در پر ماتھا ٹیکتے ہوئے سیاسی مفادات کی خاطر اس کی جی حضوری کر رہی ہے۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے مجوزہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے بارے میں بھی بات چیت کی اور ابھی سے تیاری شروع کر دینے کا مشورہ دیا۔ جاریہ گرمائی تعطیلات میں ادارے سیاست اور المحیط دینی عربی کے باہمی اشتراک سے شہر کے مختلف مقامات پر مختصر مدتی دینی تعلیمی کورس کے مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں یہ 4 مئی سے باضابطہ کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ اس ضمن میں دفتر سیاست پر مولانا خواجہ شریف شیخ الحدیث جامع نظامیہ اور مولانا جواد صدیقی اور اساتذہ کرام کے ساتھ ایک خصوصی نشست کا جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کے اجلاس پر اہتمام ہوا اور ان جماعتوں سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے دینی کورس کے ڈیجیٹلائز کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں ہزاروں ناظرین سیاست پڑھتے ہیں اور انگلش ورژن میں دینی کوئز کا بہترین رد عمل مل رہا ہے۔ مولانا حافظ و قاری محمد جواد صدیقی نگران مراکز و ناظم المحیط دینی العربی نے اس کورس کے قد و قال بتاتے ہوئے کہا کہ یہ مختصر مدتی سالانہ دینی تعلیم کورس ہے جو 15 سال سے زائد عمر کے مرد حضرات و خواتین کے لیے مرتب کیا گیا اور رکھا جا رہا ہے۔ اس کورس میں تجوید، عملی مشق، قرآن مجید، منتخب احادیث، دعائیں، احکام نماز، روزہ، وضو، غسل، تیمم، عقائد، مختصر سیرت طیبہ، سیرت صحابہ اور سیرت اولیاء وغیرہ شامل نصاب ہے۔ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اوقات شام 7 تا 9 بجے ہیں۔ ان کے مراکز اور اساتذہ ذیل کے مطابق رہیں گے۔ کی مزید معلومات کے لیے نگران مراکز مولانا جواد صدیقی سے 9391091666 پر رابطہ کریں۔ جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست اور مولانا خواجہ شریف شیخ الحدیث جامع نظامیہ نے کتاب نصاب برائے مختصر مدتی دینی معلوماتی کورس کی رسم اجرائی انجام دی۔ گٹکیسر پولیس نے نقلی بادام ملک کی تیاری کا ریکٹ بے نقاب کرتے ہوئے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق کیرالہ سے تعلق رکھنے والے شام اور سدرشن گٹکیسر منڈل چودھری گڑے کے سورناگری کالونی میں نقلی بادام ملک تیار کر رہے تھے۔ اس کی تیاری میں کیمیکلز استعمال کیے جا رہے تھے جس سے انسانی جان کو خطرہ ہے۔ بادام ملک کے استعمال کے بعد بعض افراد کی طبیعت بگڑ گئی اور اس سلسلے میں متاثرین پولیس سے رجوع ہے۔ پولیس نے نقلی بادام ملک تیار کرنے کے مقام پر دھاوا کر کے 240 بادام ملک کے شیشے ضبط کرتے ہوئے شام اور سدرشن کو گرفتار کر لیا۔ چارمینار پولیس نے دھوکہ دہی کے ذریعے 3 شادیاں کرتے ہوئے بیویوں کو ہراساں کرنے کے الزام میں ایک انجینئرنگ لیکچرر کو گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس چارمینار اشوک چکرورتی کے مطابق 26 سالہ سمیہ کوثر ساکن سنتوش نگر سے 29 سالہ عباس سید ساکن LB نگر نے 8 جنوری 2015 کو شادی کی۔ شادی کے موقع پر معقول جہیز نقد رقم جملہ مالیت 7 لاکھ روپے دیے گئے۔ شادی کے وقت بعض حقائق پوشیدہ رکھے گئے تھے اور دوسری شادی کی بھی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ خاتون کو شادی کے بعد اس بات کا علم ہوا کہ ان کے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم خاتون کو مزید جہیز کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ ملزم نے BSNL کی ملازمہ سیدہ فردوس سابق نام جیوترمائی سے 4 دسمبر 2011 کو ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کی تھی۔ بعد ازاں 1 فروری 2012 کو ملزم نے خاتون سے نکاح کیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو یہ بھی پتہ چلا کہ ملزم نے آگرہ سے تعلق رکھنے والی شارون خان نامی خاتون سے بھی شادی کی تھی۔ ملزم نے دھوکہ دہی کے ذریعے تینوں خواتین سے شادیاں کی اور انہیں مزید جہیز کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں تحریری شکایت ملنے پر پولیس نے ملزم کے خلاف
دفعات 458, 454, 455, 420 ایکٹ کے تحت ساؤتھ زون وومنس پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ اس کیس کا کرائم نمبر 81 ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔